بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا. وقال تعالی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا. توبہ پر بیان چل رہا تھا اور حضرت یہ فرما رہے تھے کہ توبہ کی توفیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کو گناہ کا علم نہ ہو. جب اس کو گناہ کا علم ہوگا کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں اور میں نے یہ کام جو کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں، تو پھر ہی اس کو توبہ کی بھی توفیق ہوگی. جب تک انسان اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھے اور اس کو اپنے غلط ہونے کا احساس بھی نہ ہو، تو بڑی سی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کو صحیح سمجھے گا اور کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اور انسان کتنی ہی بڑی غلطی کرے لیکن اپنے کو غلط سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں، احساس ہو، دل میں خیال ہو کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. تو حضرت نے جو اہم بات یہاں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بعض دفعہ گناہ کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی. مثال ہے، حضرت نے مثال بھی دی ہے اس کی کہ ایک آدمی کو انسان زبردستی شراب پلا دے یا مغالطے میں پلا دے یا دھوکے سے پلا دے اور بعد میں اس کو بتا بھی دے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، تو اس کو غصہ بھی آئے گا، افسوس بھی ہوگا، صدمہ بھی ہوگا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ایک بری چیز، گندی چیز اور جس کا پینا حرام ہے تم نے وہ چیز مجھے پلا دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شراب کو برا سمجھتا ہے، اس لیے اس کے پینے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیوں کیا اور مجھ سے یہ کیوں کروایا گیا. حضرت فرما رہے ہیں شراب کو برا سمجھنے کی وجہ سے اس کو دھوکے سے پلایا گیا، اس کو غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا. لیکن کتنے سارے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو غیبت کو برا ہی نہیں سمجھتے. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ غلط بیانی سے کام لینا، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ جما دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، بے عزتی کرنا، اس کو بہت سارے ہم میں سے گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو یہ کام ہم سے ہو بھی جائے گا
اور نہ سمجھنے کی وجہ سے، گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ علم دین اور علماء کی صحبت میں بیٹھنا اس لیے بھی ضروری ہے، اہل اللہ، علماء، اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں معلوم چلے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ انسان کو معلوم ہی نہ چلے اپنی غلطی کا تو وہ کیسے اپنی اصلاح کرے گا؟ اس کو اصلاح کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس کو تو کبھی اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی غلطی کا احساس اور آدمی کو اپنی غلطی کا معلوم چل جائے، اور اس چیز کا معلوم چلتا ہے علم دین کے حاصل کرنے سے۔ پھر حضرت نے یہاں پہ ایک بات اور عرض کری، ارشاد فرمائی کہ علم دین کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور کتابیں کسی سے پڑھی جاتی ہیں، کسی کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، کسی سے پڑھا جاتا ہے، کسی سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز، مثال ہے ڈاکٹر بننا کوئی چاہتا ہے تو کوئی اگر ڈاکٹر کی صرف کتابیں رکھ لے اپنی ٹیبل پر اپنے سامنے اور لوگوں کو کہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور آؤ میرے پاس، میں تمہیں دوائی دیکھ دیکھ کے بتاؤں گا، اولاً تو وہ ایسا کرے گا نہیں، اور اگر وہ ایسے بیٹھ بھی گیا تو کوئی اس کے پاس آئے گا نہیں کہ باقاعدگی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، یہ بغیر پڑھے بہت ساری کتابیں اپنی ڈیسک پہ رکھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو ایسے ہی دیکھ دیکھ کے دوائی دے رہے ہیں۔ تو سب احتیاط کریں گے کہ نہیں بھائی، جان پیاری ہے، زندگی پیاری ہے، ایسا نہ ہو ان کے غلط مشورے اور غلط دوائی سے میں اپنا نقصان کر بیٹھوں۔ اسی طرح جس وقت ہمیں دین کی اہمیت، اللہ کے کلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو گیا، تو اس کی عظمت اور اہمیت کے اندازے ہونے کے بعد ہم بھی قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے احتیاط سے کام لیں گے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی فوری طور پر اس کے سمجھانے والوں کے پاس جائیں گے، نشان لگائیں گے کہ میں یہ سمجھ نہیں سکا، اپنی سمجھ سے کام نہیں لیں گے۔ آج کل ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان فرمایا ہے، تو جب قرآن آسان ہے تو پھر کیوں ہم کسی سے پڑھیں؟ اب اس آیت کی تفسیر سے سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ اللہ فرما رہے قرآن آسان ہے، اس کا مطلب خود پڑھو، کسی سے سمجھو نہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے تفاسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، یعنی جب کوئی کسی کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیں گے۔ فرق ہے۔ تو جب ہمارے دلوں میں دین کی عظمت ہوگی، علوم دین کی عظمت ہوگی، سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہوگا، تو ہم یقیناً کسی کی صحبت میں، کسی کی شاگردی میں، کسی کے پاس جا کر بیٹھنے میں عار محسوس نہیں کریں گے۔ کیا ضرورت ہے کسی سے سیکھنے کی؟ اور یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، آج کے دور میں یہ بہت زیادہ دھوکہ چلتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی سے پڑھنے کی، خود قرآن پڑھ لو، خود قرآن اور حدیث پڑھ لو۔ اس سے انکار نہیں ہے، ضرور قرآن پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے، حدیث ضرور پڑھنی چاہیے، یہ تو ہماری غذا ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت اور حاجت ہے کہ ہمیں ہر وقت ہمارا وقت قرآن اور حدیث کے ساتھ گزرے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ ہماری سمجھ میں کوئی چیز صحیح نہ آ سکے اور ہم اس کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے جس طرح ہم دنیاوی علوم میں، یعنی کوئی آدمی جب تک کہ انجینئر صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہے تو اس کو کوئی ڈگری نہیں دیتا، اور اس انجینئر سے کوئی اپنا کام بھی نہیں کرواتا، پہلے معلومات کرتے ہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے،
آپ نے کن یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کن استادوں سے پڑھا ہے، آپ کے بعد ڈگریاں دکھائیں آپ. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں بھائی بہت اچھا ہے، بہت اچھا مشورہ، بہت اچھا کام کرواتے ہیں. پھر جا کر ہم ان سے کام کرواتے ہیں. تو جس طرح دنیا کے سارے معاملات میں ہم ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی، شریعت کے معاملے میں بھی، قرآن اور حدیث کے معاملے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے سیکھیں، تھوڑا وقت نکالیں. آگے حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے اوقات میں سے دین کے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں. جیسے ہم جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، یعنی ہم کچھ کھائیں گے تو ہمارے جسم میں طاقت ہوگی. لیکن انسان کتنا ہی مصروف ہو، صبح سے لے کر شام تک کام میں لگا ہو، لیکن وہ تھوڑا سا وقت نکالتا ہے کھانے کے لیے، تھوڑا سا وقت نکالتا ہے سونے کے لیے کہ نہیں میں اگر کھاؤں گا نہیں تو میں کام کیسے کروں گا، میں چلوں گا کیسے. تو وہ اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے کتنی مصروفیت ہو، تھوڑا سا وقت نکالے گا، اور اس وقت میں وہ جلدی بیٹھ کے کچھ کھا لے گا، چاہے وہ چائے سے بسکٹ ہی کھا لے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آفس میں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ میں صحیح سے کھانا کھا لوں، تو میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا سا بس نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو جلدی سے کچھ کھا لیتا ہوں. تو جسم کو ہم جس طرح خوراک کی فکر کرتے ہیں جسم کے لیے کہ کچھ کھا لو، اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے علم، اپنے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنے روح کے لیے دینی علوم کی بھی فکر کریں اور اس کے سیکھنے کو بھی اپنے اوپر لازم کریں. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں جس وقت میں ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ کسی سے پڑھیں، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر احادیث سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سیکھیں، آپ کی باتیں سنیں. یعنی یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ مسلمانوں کی ہر مسجد میں، ہر جگہ ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ مسلمان جمع ہوں اور ان کو کوئی عالم بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائیں، حدیثیں سنائیں. حضرت نے لکھا ہے کہ روزانہ کا 1 گھنٹہ ہو، روزانہ کا 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، نہیں تو ہفتے میں 1 آدھ دن 2 دن ہونے چاہیے جس میں مسلمان جمع ہو جائیں اور ان کے سامنے احکام اسلام کو بیان کیا جائے، اللہ کے احکامات کو مسلمانوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم چلے کہ اللہ فرماتے کیا ہیں، اللہ چاہتے کیا ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت تو ہو، جذبہ تو ہو، اس کی ترتیب تو ہو. آج ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر کام کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ غیر اہم چیز اگر سمجھی ہے تو وہ دین ہے. نہ خود سیکھتے ہیں، نہ گھر والوں کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں. یعنی ہر چیز کے لیے وقت ہے اور ہر چیز پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. بچے کی دنیاوی کی تعلیم کے لیے ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایک دن بچہ اسکول نہ جائے تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، اور بچہ بڑا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، 6 سال کا ہو جائے اور وہ پڑھنا شروع نہ کرے تو ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اسکول میں داخل کرو، بھائی اس کو پڑھنے میں لگاؤ. تو جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کے لیے فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی. خود بھی سیکھنے کا ماحول بنائیں، اپنی خواتین کو بھی لے کر جائیں، اپنے بچوں کے سیکھنے کے لیے ماحول بنائیں، تاکہ دین کا ضروری علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوا دو. بچپن میں اپنے بچوں کو اہتمام سے قرآن کی تعلیم دلوا دو، یعنی قرآن ان کو اچھا کر کے پڑھوا دو، اور کسی عالم دین کی صحبت میں ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھوا دو.
حضرت فرماتے ہیں پھر اس کو دنیا کی ساری تعلیمیں پڑھاؤ تو ساری تعلیموں کا جو اثر ہے اس کے دل پر نہیں ہوگا. تعلیم کا اثر تعلیم کی حد تک ہوگا، پڑھے گا، ڈگریاں مل جائیں گی، نوکری کر لے گا اچھی. لیکن آج جو ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ اچھے خاصے تھے، ماحول میں جڑے ہوئے تھے ہمارے ملک میں جب تک تھے، اور جب انہوں نے اس ملک کو چھوڑا تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ممالک گئے، دوسرے ملک گئے، تو وہاں جا کر دنیا کی تعلیم میں جب لگے تو اس تعلیم کا اثر دل و دماغ پر ایسا ہوا، کیونکہ اس میں قرآن کا خانہ نہیں ہے، اس تعلیم میں حدیث کا خانہ نہیں ہے، اس میں نہیں بتائیں گے اللہ کون ہے. تو اس تعلیم کا ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہاں سے آنے کے بعد وہ بعض ضروری علم یعنی شریعت کی ضروری احکامات کا انکار کر بیٹھے. وہ کہنے لگے فرشتے کون ہیں؟ دیکھے نہیں ہیں. ایک نوجوان کہنے لگا کہ فرشتے کون ہیں؟ آپ نے دیکھے ہیں؟ اور ایک کہنے لگا کہ عذاب قبر دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ جہنم کس نے دیکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ اگر یہی دیکھنے کی بات ہونا شروع ہو جائے تو سارا علم سب کچھ کیا ہے؟ انسان خالی ہو جائے گا. یہی تو کفر ہے، یہیں سے تو کفر شروع ہوتا ہے. کافر مسلمانوں کے ذہن میں یہی باتیں جو ڈالتے ہیں. اگر ہمارا علم ہو، ہم قرآن شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب. ہم ایمان لاتے ہیں بن دیکھے چیزوں پر. ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائے. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم ایمان لائے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کری لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم جنت میں سب زیارتیں کریں گے انشاءاللہ. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں سورہ بقرہ کی. قرآن شروع ہو رہا ہے کہ پہلا ایمان کا پہلا جز کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھیں، اگر ہم دیکھنے کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو بن دیکھے چیزیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. یہی تو مطلب ہے کہ غیب کا مطلب جو باتیں ہم نے ابھی نہیں دیکھی اس پر ایمان لاؤ، پھر کامل ایمان ہوگا. یہ تھوڑی بھائی پرچہ تو وہی ہوتا ہے کہ جو پتہ نہ چلے. اگر پرچہ پہلے سے دکھا دیا جائے تو وہ تو پرچہ نہیں ہے، وہ تو آؤٹ ہو گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا. پیپر تو وہی ہے کہ جو بغیر دکھائے اچانک سے سامنے آ جائے کہ یہ پیپر ہے بھائی کرو. تیاری پہلے کرنی تھی. تو یہ دنیا تو امتحانی ہال ہے، یہاں تھوڑی دکھائیں گے. مرنے کے بعد سب چیزیں آج سامنے آ جائیں گی. اب انسان کہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے، بھائی یہاں تھوڑی دیکھنا ہے، یہاں تو تیاری کرنی ہے، یہاں تو ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے. آخرت میں ساری چیزوں کا مشاہدہ ہو جائے گا، ساری چیزوں کا مشاہدہ ہو جائے گا آخرت میں. تو بہت سارے فتنے ہیں جو قرب قیامت اٹھیں گے، ان کا انکار نہیں ہے. ایک دجال کا فتنہ ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ اس کا تذکرہ بہت ہے، لیکن دجال کے آنے سے پہلے بھی تو فتنے اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے فتنے جو دجال کا ساتھ دیں گے. وہ فتنے تو اٹھ رہے ہیں نا جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. ہمارے بچے بیچارے ان کا ایمان محفوظ نہیں ہے. ان کو پڑھانے والے کون ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں. تو آج کی نسل کی سب سے زیادہ جو ہمیں فکر کرنی ہے اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی، ایمان کی فکر کرنی ہے. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ بچپن میں ان کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، ان کے دلوں پہ قرآن کو نقش کر دو. پھر دنیا کی تعلیم دنیا میں پڑھتے رہیں گے، یہ گمراہ نہیں ہوں گے. حضرت نے فرمایا پھر ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. قرآن کا اثر ہے، قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ فتنوں سے بچائے گا. تو جب ہم اپنے بچوں کو عظمت کے ساتھ، آج تو یہ ہوتا ہے سبھی اس بات کو جانتے ہیں، یہ کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ بچہ صبح سے اسکول گیا،
اسکول سے آ کر ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آ گئے، 2 گھنٹے وہ پڑھاتے رہے، اور پھر تھوڑا سا وقت قاری صاحب آئیں گے، بیل بجائیں گے، 15 منٹ پڑھا کر چلے جائیں گے۔ نہ قاری صاحب سے پوچھیں گے والدین کہ کب قرآن ختم ہو رہا ہے، کب قرآن شروع ہوا۔ کبھی قاری صاحب کو کہہ دیا جائے گا آج نہیں پڑھے گا، کبھی دروازے کے باہر سے کہہ دیا جائے گا کہ بچہ آج نہیں پڑھے گا، لیکن کبھی پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کس طرح قرآن پڑھا رہے ہیں، کتنا میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ گیا۔ اور اسکول کا ٹیچر ٹیوشن پڑھانے آئے گا تو اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس کو چائے کا کپ بھی پلائیں گے۔ اس کی سیلری اور ایک قاری صاحب کی سیلری کا موازنہ کر لیں کہ اس کی تنخواہ کتنی زیادہ ہوگی اور قاری صاحب کی تنخواہ کتنی تھوڑی سی ہوگی۔ اس کو کس طرح عظمت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور جو قرآن پڑھانے آئے گا اس کو کیسے بٹھایا جائے گا۔ اسکول پڑھانے والے کی ایک چھٹی بھی نہیں کہی جائے گی، سر آئیں پڑھو پڑھو، اور قاری صاحب پڑھانے آئیں گے، بچہ کہے گا امی آج میں نے نہیں پڑھنا، اچھا نہیں پڑھو جاؤ، قاری صاحب آپ چلے جائیں۔ تو یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے، لیکن یہ زیادتی اللہ کے کلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور آج ہم لوگ اسی وجہ سے پریشان حال ہیں کہ ہم نے سب چیزوں کو اہمیت دی، سب کی دلوں میں عظمت ہے، اللہ کے کلام کی، اللہ کے دین کی عظمت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، آج ہمارے بچوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ اس کو کیا معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے شہر میں تشریف لائے، ہجرت کون سے شہر میں کری، اس کو کیا معلوم، اس کو پتہ ہی نہیں بنیادی، اس کو اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں، اس کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا آگے ایمان محفوظ رہے گا؟ خطرہ ہے بہت زیادہ۔ تو وہی لوگ فکر کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کہ جن کو آگے کے بارے میں اپنی اولاد میں فتنے دکھ رہے ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، آگے ہمارے بچوں کے نام تبدیل نہ ہو جائیں، آگے ہمارے بچوں کے نام۔ کتنے ایسے لوگ ہیں افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں کچھ مسلمان ہیں جو گجراتی مسلمان کہلاتے ہیں، گجراتی مسلمان۔ تو یہاں سے ہمارے بہت سارے علماء جب ساؤتھ افریقہ کے سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں ہمارے علماء کی میزبانی، یعنی ان کا استقبال، رہنے سہنے کا انتظام وہاں کے گجراتی مسلمان کرتے ہیں۔ اور یہ گجراتی مسلمان وہ ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے ہندوستان سے ہجرت کی تھی۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہو گئے تھے تو بہت سارے مسلمان افریقہ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ چلے گئے تھے، اور یہ گجراتی مسلمانوں کی بہت بڑی کمیونٹی ہے وہاں پہ۔ جو علماء جاتے ہیں وہ آ کر کارگزاری سناتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، دیگر ممالک میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، ان کے نام بھی کافر والے، ان کی نسلوں میں اب کافر پیدا ہونا شروع ہو گئے، ان کی شادیاں کافروں میں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ گجراتی مسلمان، یہ سب کے سب جس جگہ رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور سب کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑھی، اور نہ ان کے سارے بچے ماشاءاللہ، ان کی نسلوں میں اب تک وہی سنت، وہ جو ایک طریقہ ہے مسلمانوں کا، بالخصوص ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کا رہن سہن ہے، قمیص شلوار ٹوپی، یہ سب گجراتی مسلمان آج بھی انگلینڈ میں بھی ویسے ہی ہیں، یعنی وہی پرانا رہن سہن مسلمانوں والا، ادھر جانے کے بعد وہ نہیں بدلے۔ تو ہماری علماء نے، میں جو سنانا چاہ رہا ہوں، ان گجراتی مسلمانوں سے سوال کیا کہ بھئی یہاں تو بہت سارے مسلمان آباد ہیں، لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں جو شکلوں سے بھی نہیں لگتا مسلمان ہیں، پہچاننے میں نہیں آتے، لیکن آپ لوگوں کا رہن سہن، آپ کی اولادیں، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں ماشاءاللہ سب میں دین زندہ ہے، سب دیندار ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ان گجراتی مسلمانوں نے ہمارے علماء کو جواب دیا کہ جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے تو ہم نے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے علاقوں میں، اس وقت سختیاں نہیں تھیں،
اب تو سختی ہو گئی، مسجد بنانے پر پابندی ہے، مسجدوں کا انتظام کیا تھا اور مسجد میں ہم نے قرآن پڑھانے والوں کا انتظام کیا تھا۔ ہم میں جو لوگ تھے قرآن پڑھنا جانتے تھے، ہم نے ان کو آپس کے مشورے سے کہا کہ تم کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے، ہم دنیا کے کام کریں گے، تم ہمارے بچوں کو قرآن پڑھو۔ تو کہتے ہیں ہماری اس وقت کی فکر تھی کہ مسجدیں سب سے پہلے بنانی ہے اور مسجد میں قرآن پڑھانے والے کو بٹھانا ہے جو ہماری اولادوں کو قرآن پڑھائے گا، اور ایک عالم دین ہوگا جو ہمارے بڑوں کو درس دے گا، احکام اسلام سنائے گا، اسلام کے احکامات سنائے گا، تاکہ ہمارے اندر مسلمان ایمان باقی رہے، اسلام اور ایمان باقی رہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس وقت کی ہماری باپ دادا کی فکر ہے، یہ گجراتی مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد کی فکر ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے بچوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری عورتوں میں آپ کو دین نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت یہ فکر نہیں کرتے تو آج ہماری اولادیں اور نسلیں مسلمان نہیں رہتی، مسلمان نہیں رہتی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے کھانے کی بھی فکر کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بچوں کے رہنے سہنے کی فکر، بچوں کے پہننے اوڑھنے کی فکر، بچوں کی تعلیم کی فکر، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کی فکر، ساری فکر والدین کرتے ہیں، اور یہ والدین پر ذمہ داری ہے، کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے ہم دینی فکر بھی کریں۔ انشاءاللہ دینی فکر جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا میں پیچھے نہیں چھوڑیں گے، آگے کریں گے۔ لیکن جب ہم دین کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا میں بھی ترقی کریں گے۔ آج بچہ بیچارہ دین کے لحاظ سے خالی ہے، دنیا کے لحاظ سے رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کا نوجوان بیچارہ، ایک نہیں کئی نوجوان، اچھی تعلیم یافتہ نوجوان کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ بیچارے رزق حلال کمانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی نوکریاں کر رہے ہیں، کہنے کو بڑی بڑی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جب ان سے ہم ملتے ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے، تو جب وہ تعلیم بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، نہیں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہہ رہے نوکری نہیں ہے، رسوا ہو رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، خوار گھوم رہا ہوں، اب عزت تو بچانی ہے، حلال تو کمانا ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگے تو دنیا بھی نہیں ملی۔ اتنی ساری ڈگریاں، وہ ایک نوجوان کہنے لگا میرے ابا نے میری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ابا کو ہزاروں روپے بھی کما کر نہیں دے رہا، اپنے ابا کو میں ہزاروں روپے کا سہارا بھی نہیں ہوں، یعنی میں اتنا بھی نہیں کہ اپنے ابا کو ہزاروں روپے تو کما کر دیتا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے ابا نے لاکھوں روپے خرچ کیے، میں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں، موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، مجبوری میں کر رہا ہوں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ وجہ اس کی کہ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے خوب دنیا کی فکر کری، دین کو ایک طرف کر دیا۔ اللہ نے کہا بھائی دنیا کی فکر اس لیے کرتے ہو کہ خوب کمائیں گے، خوب کھائیں گے، روزی دینے والا تو میں ہوں، روزی دینے والا تو میں ہوں۔ تم نے دنیا کی تعلیم اچھی دلائی، خوب محنت کری کہ خوب دنیا کمائے گا، خوب اچھا کھائے گا، کھانا پینا تو میں دوں گا۔ تم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تمہیں کہاں سے میں کھانا پینا اچھا دوں گا، زندگی کا سکون کہاں سے دوں گا؟ پھر انسان خوار ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، یعنی یہ وہ حقیقت والے مضامین ہیں جو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ہمیں واقعی سمجھ میں آئے گا کہ ہم سب سے کوتاہی ہو رہی ہے، دین کے بارے میں ہم سب سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو حضرت کا مضمون ہے، اس مضمون میں حضرت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں اور اس کے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، ان نقصانات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو دنیا اور دنیا کی تعلیم سے منع نہیں ہے، دنیا کے کام سے بھی منع نہیں ہے، دنیا کی فکر سے بھی منع نہیں ہے، دنیا کی تعلیم بھی دلوانی ہے، کام اور کاروبار بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن دین، علم دین کو بھی وقت دینا ہے، دین سیکھنا بھی ہے، اپنی بچوں کو بھی سکھوانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے، اور نماز کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کی فکریں کریں نا انشاءاللہ، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے تم دین کی فکر کرو، دنیا اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہاری بہت اچھی تمہاری اللہ تعالیٰ کفالت کرے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا ہے
کہ اگر تم دنیا میں لگو گے اور اللہ کی احکامات کی فکر نہیں کرو گے، اللہ کہیں گے جاؤ کما لو، جاؤ اب کماؤ، دیکھتے ہیں کتنا کماؤ گے۔ تو اللہ اگر دینا نہ چاہے تو انسان سب کچھ کرتا رہے، خواری ہوگا۔ اس لیے اللہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، دنیا کی ترقیاں بھی چاہتے ہیں اور آخرت کی ترقی بھی چاہتے ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنی اولادوں کو یہی کہیں کہ بیٹا دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے۔ تم دنیا بھی خوب پڑھو، خوب اچھی یونیورسٹی میں پڑھو، خوب اچھے کالج میں پڑھو، خوب اچھے تعلیم حاصل کرو، منع نہیں ہے، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، نہ کوئی عالم دین آپ کو منع کرے گا، لیکن دین کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو بھی وقت دو، اس کو بھی سیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین میں بھی کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کرتے ہیں اس وقت ہم